ذوق اور شوق کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک کا ورد فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ذرا محبت کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ پاک پروردگار عالم بھائی ہم سب کا یہ پڑھا ہوا درود پاک کا ہدیہ اور تحفہ اپنی بارگاہ میں اور اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ گزشتہ جمعہ عاشورہ محرم کے حوالے سے میں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ بیان کیا تھا۔ اسی محرم کی پہلی تاریخ کو امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شہادت ہے۔ تو اس نسبت کے ساتھ اگر اللہ نے توفیق دی اور زندگی باقی رہی تو آج کی نشست سے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، مناقب، آپ کے کارنامے، آپ کی فتوحات اور آپ کی شہادت پر سلسلہ وار گفتگو کروں گا۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ فتح کی آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں پروردگار عالم اپنے محبوب کی نبوت، رسالت اور اپنے محبوب کے دین کا ذکر کر رہے ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ وہی اللہ ہے جس نے ہدایت کے ساتھ اور سچے دین کے ساتھ اپنے محبوب کو بھیجا۔ اور پھر آگے اللہ نے اس کا مقصد بیان کیا۔ محبوب جو ہدایت لے کر آئے اور جو دین لے کر آئے، اس کا مقصد پروردگار عالم نے واضح کیا کہ اس دین کو ہم سارے دینوں پر غالب کر کے رہیں گے۔ یہ ہے مقصد۔ غلبہ دین کو بیان کیا گیا۔ اور پھر آیت نمبر 29 میں پروردگار عالم سب سے پہلے اپنے محبوب کی عالمگیر اور ہماگیر نبوت اور رسالت کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد محبوب کے فیض یافتہ، محبوب کے تربیت یافتہ جان نثار صحابہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معاہ، اور اس کے بعد پھر محبوب کے جان نثاروں کا ذکر کیا۔ مولا کریم نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں کا ذکر کر کے ان جان نثاروں کی دو خاص خصوصیات اور دو خاص وصف بیان کیے۔ بتانا مقصود یہ تھا اللہ کو کہ اپنے محبوب کو جو ہدایت اور دین دے کر بھیجا جا رہا ہے، یہ دین سارے دینوں پر غالب آئے گا، اور اس کے غلبے کی وجہ ایک تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماگیر اور عالمگیر ختم نبوت ہے، اور دوسرا صحابہ کی جان نثار جماعت ہے۔ ان دو وجوہات سے محبوب کے دین کو غلبہ حاصل ہوگا۔ جب محبوب کے جان نثاروں کا ذکر آیا تو پھر پروردگار عالم نے ان کے دو اوصاف اور کمالات اور دو وصف جو نمایاں ہیں وہ بیان کیے۔ پہلا وصف یہ ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، فولاد ہیں، اور آپس میں رحیم اور کریم ہیں۔ ایک وصف ان کا یہ بیان کیا گیا، اور دوسرا وصف یہ بیان کیا گیا جو محبوب کے فیض یافتہ ہیں، تربیت یافتہ ہیں، جان نثار ہیں، ان کا دوسرا وصف یہ بیان کیا گیا کہ وہ رکوع اور سجود سے اللہ کا فضل اور اللہ کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں۔ پھر بتایا گیا کہ یہی وجہ ہے کہ ان کے چہرے دوسرے چہروں سے منفرد ہیں، بوجہ تقوی، بوجہ طہارت، بوجہ خدا ترسی، بوجہ دین کی فکر مندی۔ ان کے چہروں پر اللہ پاک پروردگار عالم نے ان کو چہروں کو ایسی نورانیت اور روحانیت عطا کر دی ہے کہ وہ دوسرے چہروں سے منفرد نظر آتے ہیں۔ دو اوصاف صحابہ کرام کے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے مقابلے میں کوئی لچک نہیں، فلا سخت ہیں، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اور دوسری ان کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ ہر وقت رکوع اور سجود میں رہتے ہیں، اللہ کے فضل کے اور اللہ کی خوشنودی کے طلبگار رہتے ہیں۔ یہ صحابہ بڑی شان والے ہیں، بڑا مقام والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں۔ کیوں؟ ایک تو انہوں نے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس دیکھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئے، اور پھر اس سے آگے پروردگار عالم نے ان کو یہ عظمت عطا فرما دی کہ انہوں نے دین کی دولت کو براہ راست میرے محبوب سے حاصل کیا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ایک معمولی صحابی جس نے اللہ کے محبوب کا دیدار کر لیا، رخ انور دیکھ لیا، رخ زیبا دیکھ لیا، زیارت کر لی، کلمہ پڑھ لیا، ایمان لیا، نیکی کا کوئی عمل نہیں کر سکا، اس صحابی کی شان اتنی ہے کہ کل روح زمین کے کتب اور غوث اس کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ نیکی کا کوئی عمل کر سکا یا نہیں کر سکا، خالی محبوب کا دیدار کر لیا، کلمے کا اقرار کر لیا، اس کو پروردگار عالم نے وہ عظمت عطا فرما دی کہ کل روح زمین کے کتب غوث ابدال مل کر بھی اس کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔
ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں۔ میں اب آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں سیدنا فاروق اعظم کا مقام، کہ فاروق اعظم کا مقام کیا ہے۔ تاریخ اسلام میں میری آئیڈیل شخصیت، اللہ پاک پروردگار عالم نے بے پناہ اوصاف و کمالات عطا فرمائے تھے۔ حضرت فاروق اعظم عابد بھی ہیں، زاہد بھی ہیں، شب زندہ دار بھی ہیں، سپہ سالار بھی ہیں، بہترین ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں، عادل بھی ہیں، فاتح بھی ہیں، قاضی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، غازی بھی ہیں، اور یہاں تک کہ راہ حق کے اندر شہید بھی ہیں۔ جس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 5 وقت نماز پڑھی، یہ اب کم از کم، جس نے 1 دفعہ دیدار کیا، کلمہ پڑھا، جنت کا حقدار ہو گیا، امت کے اندر وہ مقام پا گیا۔ اور جس نے میرے محبوب کے پیچھے 5 نمازیں پڑھی، 5 دفعہ چہرہ نبوت دیکھا، اس کی شان کیا ہوگی، اس کا مقام کیا ہوگا، اور اس سے آگے چلو اس کا مقام کیا ہوگا۔ جس نے میرے محبوب کے ساتھ نمازیں پڑھی، جو میرے محبوب کے ساتھ غزوات میں رہا، بازار میں رہا، میرے محبوب کے ساتھ ہر جگہ رہا، اور میرے بھائیوں ذرا اندازہ کرو کہ اس کی شان کیا ہوگی، اس کا مقام کیا ہوگا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا، اس کی عظمت کیا ہوگی، اس کی سربلندی کیا ہوگی، اس کی سرفرازی کیا ہوگی، جس کو میرے محبوب نے جھولی پھیلا کے خدا سے مانگا تھا۔ یہ ذرا آج پہلی نشست کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کے حوالے سے میں نے بتایا کہ جو محبوب کے فیض یافتہ ہیں، تربیت یافتہ ہیں، تورات کے اندر بھی ان کا ذکر، انجیل کے اندر بھی ان کا ذکر، اللہ نے ان کے چہروں کو منفرد بنا دیا، پاکیزگی، طہارت، تقوی اور خدا پرستی اس کے شاہکار چہرے بنا دیے۔ ہم میرے بھائیوں، جنہوں نے میرے محبوب سے براہ راست فیض حاصل کیا، تربیت حاصل کی، دین کی دولت کو سمیٹا، ایک استاد کے کئی شاگرد ہوتے ہیں، ایک پیر کے کئی مرید ہوتے ہیں، بشرطِ استاد سے والہیت ہو، تعلق ہو، عقیدت اور احترام ہو، تو وہ جتنے شاگرد ہیں استاد کے، ان شاگردوں کے اندر استاد کا کوئی نہ کوئی رنگ ضرور آ جاتا ہے۔ اگر پیر صاحب سے محبت ہے، تعلق ہے، والہیت ہے سچے دل کی، تو پیر صاحب کی عادات و صاحب اور اس کا کوئی نہ کوئی رنگ پیر صاحب کا مریدوں کے اندر آ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جن صحابہ نے براہ راست میرے محبوب سے دولت دی سمیٹی، تربیت حاصل کی، وہ میرے محبوب کا عکس اور پرتو کیوں نہیں ہوں گے؟ چونکہ انہوں نے براہ راست فیض حاصل کیا، تربیت حاصل کی، اور میرے محبوب کی صحبت میں رہے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ کسی کے حصے میں میرے محبوب کی دیانت آئی، کسی کے حصے میں میرے محبوب کی امانت آئی، کسی کے حصے میں میرے محبوب کی شرافت آئی، کسی کے حصے میں میرے محبوب کی شجاعت آئی، کسی کے حصے میں میرے محبوب کی تلاوت آئی، کسی کے حصے میں میرے محبوب کی سخاوت آئی، کسی کے حصے میں میرے محبوب کے مکارم اخلاق آئے، کسی کے حصے میں میرے محبوب کی راست بازی آئی، کسی کے حصے میں
میرے محبوب کی سچائی آئی، عمر فاروق وہ خوش قسمت ہیں جن کے حصے میں میرے نبی کی عدالت آئی۔ ایک حدیث برکت کے لیے بیان کرتا ہوں، یہ ابھی تمہید ہے میری، ابھی ابتدائی باتیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سمجھ میں آ جائے۔ ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل اور میکائیل عرش پر خدا کے وزیر ہیں۔ بات سمجھ میں آئے تو ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل اور میکائیل یہ روحانی اور نورانی مخلوق کے سردار ہیں۔ جبرائیل اور میکائیل ان کو یہ انفرادیت حاصل ہے، یہ نورانی روحانی فرشتوں کی مخلوق کے سردار ہیں یہ دونوں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل اور میکائیل جس طرح عرش پر اللہ کے وزیر ہیں، ابو بکر اور عمر فرش پر مصطفیٰ کے وزیر ہیں۔ کوئی مشرف کا وزیر ہونے پہ ناز کرتا ہے، کوئی نواز شریف کا وزیر ہونے پہ ناز کرتا ہے، کوئی بے نظیر کا وزیر ہونے پہ ناز کرتا ہے، کوئی ایوب خان کا وزیر ہونے پہ ناز کرتا ہے۔ ابو بکر اور عمر میں تمہارے صدقے جاؤں، کملی والے نے سند دے دی کہ ابو بکر اور عمر فرش پر میرے وزیر ہیں۔ یہ سعادت حاصل ہوگی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی۔ میں ایک اور طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سمجھاتا ہوں آپ کو۔ آج تو ہیں ابتدائی باتیں، آگے چل کر جیسے جیسے بحر کھلتی جائے گی سیدنا عمر فاروق کے فضائل اور مناقب بیان ہوتے جائیں گے۔ بحیثیت مسلمان کے ہم سب کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، کوئی اختلاف نہیں اس میں، کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا پوری امت کے اندر کیا مقام ہے۔ افضل البشر بعد انبیاء، دربار نبوت سے سند مل گئی، سرٹیفکیٹ مل گیا، افضل البشر بعد انبیاء، کہ نبیوں کے بعد سارے انسانوں میں جو سب سے افضل ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا ایمان ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امت میں سب سے اعلیٰ مقام سیدنا فاروق اعظم کا ہے۔ اگر ابو بکر کا نمبر پہلا ہے تو سیدنا فاروق اعظم کا نمبر دوسرا ہے۔ اس سے متعلق میں آگے چل کر کوئی بات عرض کروں گا، ابھی تمہید ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان کا مقام امت کے اندر کیا ہے۔ یہ جو گنبد خضرا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس، یہ آپ کو پتہ ہے کون سی جگہ ہے؟ یہ حجرہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اور اس گنبد خضرا کے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما رہے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق استراحت فرما رہے ہیں،
اور حضرت عمر فاروق استراحت فرما رہے ہیں۔ آپ ذرا توجہ رکھیں میری طرف، میں اب آپ کو عاشقانہ انداز میں فاروق اعظم کا مقام سمجھانا چاہتا ہوں، اور کوئی معمولی شان تو نہیں تھی جس کو جھولی پھیلا کے مانگا تھا۔ پوری صحابہ کی تاریخ میں، پوری سیرت میں آپ کو مثال نہیں ملتی کہ کسی کے لیے دعا کی ہو کہ اللہ فلاں دے دے۔ یہ انفرادیت اور یہ خصوصیت اور یہ وصف صرف فاروق اعظم کو حاصل ہے کہ میرے محبوب نے فاروق اعظم کو جھولی پھیلا کے مانگا تھا۔ اب یہ گنبد خضرا کے اندر ترتیب دیکھ لیں۔ پہلی قبر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اس سے اگلی قبر ابو بکر صدیق کی ہے، اور ان سے آگے تیسری قبر سیدنا فاروق اعظم کی ہے۔ ذرا ذہنوں میں رکھیں ترتیب کو، اور ذرا توجہ سے سنیں تو پھر مقام سمجھ آئے گا سیدنا فاروق اعظم کا۔ جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے ہیں، وہاں حضرت ابو بکر کا سر مبارک ہے، یعنی ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ تینوں متوازی قبریں نہیں ہیں۔ رحمت عالم کی قبر پہلے ہے، جہاں میرے محبوب کے کاندھے ہیں وہاں سیدنا ابو بکر صدیق کا سر ہے، اور جہاں حضرت ابو بکر صدیق کے کاندھے ہیں وہاں فاروق اعظم کا سر ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ دیکھیں جو چہرہ اقدس ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت ابو بکر صدیق کا اور حضرت عمر فاروق کا، تینوں کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہے۔ ذرا سبحان اللہ کہیے۔ تینوں کا چہرہ کدھر ہے؟ بیت اللہ کی طرف ہے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق کی شان دیکھو، وہ بیت اللہ کو بھی دیکھ رہے ہیں، محبوب خدا کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ ترتیب ہے نا ذہن میں؟ آپ کے ذہن میں ترتیب جو میں نے بتائی وہ ذہن میں ہے نا؟ اس ترتیب کو ذہن میں رکھیں، سامنے رکھیں تو دیکھیں نقشہ یہی بنے گا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے گھر کو دیکھ رہے ہیں، اور ابو بکر صدیق بیت اللہ کو بھی دیکھ رہے ہیں اور محبوب خدا کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ عمر میں تیرے صدقے جاؤں، کیا تیری شان ہے، کیا مقام ہے کہ تو بیت اللہ کو بھی دیکھ رہا ہے، محبوب خدا کو بھی دیکھ رہا ہے اور محبوب مصطفیٰ کو بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے سیدنا فاروق اعظم کا مقام۔ ذرا اور طرح سمجھاتا ہوں۔ دیکھو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو قیامت تک اپنے ساتھ لٹا کر رفاقت کا اعزاز بخش دیا۔ دونوں کو قیامت تک کے لیے سر بلند کر دیا۔ اسی طرح دونوں کی بیٹیاں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ، میرے محبوب نے ان کو بھی قیامت تک کے لیے بلند کر دیا۔ یہ جو گنبد خضرا، مرجع خلائق، روضہ اقدس، جہاں پہ ہم سب کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے 70,000 فرشتہ روزانہ عرشوں سے نازل ہوتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، اور جو فرشتہ ایک دفعہ حاضری لگوا کے درود و سلام پڑھ کے چلا جاتا ہے قیامت تک باری نہیں آتی۔ یہ حجرہ، یہ جگہ، یہ مقام جہاں فرشتے بھی، جن و انس بھی 1500 برس سے اور قیامت تک درود و سلام پڑھتے رہیں گے، یہ
یہ حجرہ کس کا ہے، یہ جگہ کس کی ہے؟ ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ کی ہے۔ اور کبھی غور کیا کہ جہاں پہ حاجی اور زائر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں وہ جگہ کس کی ہے؟ یہ سبز جالیاں تصویر میں آپ نے دیکھا ہوگا، اور جو ہو آئے ہیں وہ تو فوراً میری بات سمجھ جائیں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنہری جالیاں جس کی طرف منہ کر کے درود و سلام پڑھا جاتا ہے اور بیچ میں جگہ خالی ہے، اور جس جگہ زائر کھڑے ہوتے ہیں آج، یہ کبھی حجرہ تھا فاروق اعظم کی بیٹی حضرت حفصہ کا۔ اگر سمجھ آ گئی تو پھر بلند آواز سے سبحان اللہ کہیے۔ اب دیکھو دونوں کی شان دیکھو کہ ابو بکر اور عمر کو بھی عظمت عطا فرما دی، ابو بکر کی بیٹی اور عمر کی بیٹی کو بھی عظمت عطا فرما دی کہ ایک ابو بکر کی بیٹی کے حجرے کی طرف منہ کرو اور عمر کی بیٹی کے حجرے پر کھڑے ہوو تو مسلمانوں پھر درود و سلام مکمل ہوتا ہے۔ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کا مقام۔ ایک اور طرح سمجھاتا ہوں۔ ایک حدیث ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا کہ قیامت والے دن جب قبریں شک ہوں گی تو سب سے پہلے میری قبر شک ہوگی، میں قبر سے اٹھوں گا۔ پھر ابو بکر صدیق کی قبر شک ہوگی، ابو بکر اٹھے گا۔ پھر عمر کی قبر شک ہوگی، عمر اٹھے گا۔ نمبر تو محبوب نے خود لگا دیے تھے، پہلا نمبر ابو بکر کا، دوسرا نمبر فاروق اعظم کا۔ فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے میری قبر شک ہوگی۔ اب میں مقام سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو حضرت ابو بکر صدیق کا اور حضرت عمر فاروق کا، کہ ان دونوں ہستیوں کا مقام کیا ہے میرے بھائیوں۔ ذرا غور کرو۔ فرمایا کہ قیامت والے دن میری قبر سب سے پہلے شک ہوگی، میں اٹھوں گا۔ پھر ابو بکر کی قبر شک ہوگی، ابو بکر اٹھے گا۔ پھر عمر کی قبر شک ہوگی، عمر اٹھے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قیامت والے دن جب قبریں شک ہوں گی اور یہ لوگ اٹھے ہوں گے، ابو بکر اور عمر اٹھیں گے، تو دونوں کے ایک طرف مریم کا لال ہوگا، دوسری طرف آمنہ کا لال ہوگا، کیونکہ چوتھی قبر کی جگہ موجود ہے، حضرت عیسیٰ دفن ہوں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میرا روزہ کھولا جائے گا اور چوتھی قبر کی جو جگہ بچی ہوئی ہے وہاں حضرت عیسیٰ کو دفن کیا جائے گا۔ تو دیکھو ابو بکر اور عمر کا مقام کہ قیامت والے دن جب قبریں شک ہوں گی یہ اٹھیں گے، ابو بکر اور عمر کے ایک طرف عیسیٰ ہوں گے، ایک طرف امام الانبیاء ہوں گے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے مقام اور مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی۔ 39 افراد اسلام قبول کر چکے ہیں اور نبوت کا چھٹا سال ہے۔ 39 آدمی، 39 نفوس قدسیہ کلمہ پڑھ کے ایمان کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، لیکن چوری، عبادت چھپ کر، ریاضت چھپ کر، اذان چھپ کر، تکبیر چھپ کر، نماز چھپ کر، تبلیغ، دعوت و تبلیغ بھی چھپ کر۔ دہشت اتنی ہے مکے والوں کی کہ مسلمان اوپن عبادت نہیں کر سکتے، سرے عام نماز نہیں پڑھ سکتے۔ میرے بھائیوں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ بھی اسلام کی تاریخ سے واقف ہیں، سیرت سے واقف ہیں، صحابہ کے کارناموں سے واقف ہیں، اور یقیناً سیدنا فاروق اعظم کے مقام سے بھی واقف ہیں کہ جب تک عمر فاروق ایمان نہیں لائے تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا، مسلمان چھپتے تھے، اور جب عمر ایمان لے آئے تو کافر چھپتے تھے۔ رحمت عالم
صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم آئسنا الاسلام بعمر ابن خطاب او عمر ابن ہشام۔ اے میرے مولا، میرا دین بہت مظلوم، میرا مولا میرا دین بڑا مظلوم، میرے صحابہ مارے کھا کھا کے تھک گئے، بلال کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا ہے، انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے، کوڑے برسائے جاتے ہیں، صحابہ پر ظلم و ستم ہوتا ہے، اے مولا یا عمر ابن خطاب دے دے یا عمر ابن ہشام دے دے۔ عمر ابن خطاب عمر فاروق اور عمر ابن ہشام ابو جہل۔ دیکھو میرے بھائیوں، ایک دعا خلیل نے مانگی اور ایک دعا حبیب نے مانگی۔ جب خلیل نے دعا مانگی تو اس وقت شرک کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، فسق و فجور کا اندھیرا، تو اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے، ظلمت شب کو دور کرنے کے لیے، اجالے اور نور کے لیے ابراہیم دعا مانگتا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ ایک دعا خلیل نے مانگی، ایک دعا حبیب نے مانگی۔ جو دعا خلیل نے مانگی وہ بھی مستجاب ہوئی، جو حبیب نے مانگی وہ بھی مستجاب ہو گئی۔ جو دعا خلیل نے مانگی اس دعا کے نتیجے میں میرا محبوب 5000 سال کے بعد آیا، اور جو دعا میرے محبوب نے عمر کے لیے مانگی، عمر 5 گھنٹوں کے بعد آ گیا۔ دعا محبوب مانگے اور رد ہو جائے، دعا مانگنے والا اللہ کا حبیب، اللہ کا محبوب۔ وہ جو خلیل نے دعا مانگی 5000 سال کے بعد محبوب دنیا کے اندر تشریف لائے، اور ایک یہ دعا ہے، میرا محبوب دعا مانگتا ہے، صبح مانگا شام کو عمر آ گیا۔ اللہم اعزنا الاسلام بعمر ابن خطاب او عمر ابن ہشام۔ اے اللہ خطاب کا بیٹا عمر دے دے یا ہشام کا بیٹا عمر دے دے، نام دونوں کے عمر ہے۔ دیکھو دعا کس طرح قبول ہوئی۔ کفار کی میٹنگ، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، مغیرہ سب میٹنگ کر رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بہت ترقی کر رہا ہے، کوئی حل سوچو، بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس میٹنگ کے اندر، اس اجلاس کے اندر مختلف روایات کے مطابق 25 سال، 26 سال، 28 سال کا ایک نوجوان، سریرا جسم، آنکھوں میں سرخ ڈورے، یہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا مکے کے سرداروں، تم سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، آج یہ مسئلہ میں حل کروں گا۔ یہ کون ہے؟ خطاب کا بیٹا عمر ہے۔ نیام سے تلوار نکالی اور کہا کہ مکے کے سرداروں، تم سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، روز روز میٹنگیں کرتے ہو، یہ مسئلہ میں حل کرتا ہوں، میرا انتظار کرو، میں ابھی جاتا ہوں۔ نعوذ باللہ، خاکم بدہن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر کے، قصہ تمام کر کے، ان کا سر ابھی لے کر آتا ہوں۔ تلوار نیام سے باہر، آنکھوں میں سرخ ڈورے، چہرے پہ سرخ، چال میں تیزی، اور یہ چل رہا ہے فاروق اعظم۔ راستے میں ایک صحابی ملے، دیکھا کہ تلوار نیام سے باہر، اس وقت یہ خطرے کی علامت سمجھی جاتی تھی، تلوار جب کسی کے نیام سے باہر ہوتی تھی، ننگی ہوتی تھی، تو اس وقت اس دور میں اس کو خطرے کی
علامت سمجھا جاتا تھا۔ تو صحابی رسول نے پوچھا عمر خیر تو ہے، تلوار نیام سے باہر، تیرے اندر حدت شدت اور تیزی، چہرہ سرخ، آنکھوں میں سرخ ڈورے، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے آج میں جا رہا ہوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، نعوذ باللہ، خاکم بدا، میں قصہ تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا عمر کچھ اپنے گھر کی بھی خبر ہے؟ کیا ہوا میرے گھر کو تجھے معلوم نہیں؟ تیری بہن فاطمہ، تیرا بہنوئی سعید، وہ بھی تو ایمان لے آئے ہیں۔ اچھا وہ تو ٹھیک کہتا ہے، ہاں میں سچ کہتا ہوں۔ کہتا ہے اچھا ان کا سر تو بعد میں لوں گا، ان کا سر پہلے لیتا ہوں۔ وہ راستہ چھوڑ دیا، بہنوئی اور بہن کے گھر والا راستہ اختیار کر لیا۔ ہم لوگ رہتے ہیں ریلوے اسٹیشن پر، یہ گاڑیاں آتی ہیں جاتی ہیں، کوئی پلیٹ فارم 1 پہ آ رہی ہے، کوئی 2 پہ آ رہی ہے، کوئی 3 پہ آ رہی ہے، کوئی 4 پہ آ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا یہ سگنل لگے ہوئے، یہ سامنے کیبن ہے، بالکل ہمارے سامنے کیبن ہے، یہاں کانٹے والا کانٹا کھینچتا ہے۔ پلیٹ فارم 1 کا کانٹا ہو تو گاڑی 1 پر آئے گی، 2 کا کانٹا کھینچے تو 2 پر آئے گی، تیسرے پلیٹ فارم کا کانٹا کھینچے گا تو تیسرے پہ جائے گی۔ مولا نے بھی عمر کا کانٹا کھینچ دیا، ذرا سبحان اللہ بلند۔ مولا نے بھی عمر کا کانٹا کھینچ دیا کہ عمر میرے محبوب کی طرف تو بعد میں جانا، چل پہلے اپنے بہن اور بہنوئی کی طرف۔ آپ پہنچے سیدنا فاروق اعظم، غصہ جلال، تو زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، اتنے زور سے کھٹکھٹایا بہن سمجھ گئی کہ یہ تو میرے بھیا کا انداز ہے، اس طرح اور کوئی دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتا۔ کسی صحابی سے قرآن پڑھ رہے تھے دونوں، صحابی کو بھی چھپا دیا، قرآن کے اوراق بھی چھپا دیے اور دروازہ کھولا۔ فاروق اعظم تلوار ہاتھ میں، چہرہ سرخ، اور جلال سے پوچھا عوام صحابی، اے بہن کیا تم صابی ہو گئے ہو؟ عربی میں صابی کہتے ہیں جو ماں باپ کے دین کو چھوڑ دے، اپنے آباء و اجداد کے دین کو ترک کر دے، کوئی اور دین اختیار کر لے، اس کو صابی کہتے ہیں۔ تو بہن سے پوچھا کہ کیا تم صابی ہو گئے ہو؟ فرمایا نہیں عمر، صابی نہیں ہوئے، صحابی ہو گئے ہیں۔ اندر آئے، بہنوئی کو پکڑا، پیٹنا شروع کر دیا، مارنا، گھونسے لاتے، مارتے جا رہے ہیں، مارتے جا رہے ہیں۔ ان کے منہ سے خون، ناک سے خون، کانوں سے خون، برا حال کر دیا مار مار۔ بہن بچانے کے لیے اوپر لیٹی، بہن کو بھی پیٹا، تھپڑ رسید کر دیے۔ بہن کے بال بکھرے ہوئے، دوپٹہ اتر گیا سر سے، کھڑی ہو گئی سامنے اور فرمایا عمر اب ہاتھ روک لے، جس خطاب کا خون تیری رگوں میں اسی خطاب کا خون میری رگوں میں، جس ماں کا تو نے دودھ پیا اسی ماں کا میں نے دودھ پیا۔ اگر تو کفر کے اندر انتہا پسند ہے، اگر کفر میں تیری حالت یہ ہے کہ بہن پہ تو نے ہاتھ اٹھا لیا، تجھے شرم نہیں آتی میرا دوپٹہ اتر گیا، یاد رکھ اب جان تو جا سکتی ہے، کملی والے پہ لایا ہوا ایمان نہیں جا سکتا۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، اگر حقیقی بہادر آدمی کے سامنے کوئی بہادری کا مظاہرہ کرے تو وہ متاثر ہوتا ہے۔ حقیقی بہادر، میں اشارے میں بات کر رہا ہوں، مصنوعی بہادر نہیں، حقیقی بہادر کے سامنے کوئی ڈٹ جائے، کھڑا ہو جائے، وہ متاثر ہوتا ہے۔ عمر فاروق حقیقی بہادر تھے،
حقیقی شجاعت ہے۔ جب دیکھا کہ بہن کے اندر اتنی جرأت، یہ تو میری آنکھوں سے ڈر جاتی تھی، آج میرے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہو گئی ہے، کون سا کرنٹ آ گیا اس کے اندر، کہاں سے استقامت آ گئی، کہاں سے جرأت، کہاں سے دلیری، کہاں سے بہادری آ گئی کہ یہ میرے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہو گئی ہے۔ سوچنے پہ مجبور ہو گئے۔ اچھا بہن یہ بتا کہ پڑھ کیا رہے تھے؟ میں نے تمہاری آواز سن لی۔ عمر خدا کا قرآن پڑھ رہے تھے۔ مجھے سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں۔ عمر اس طرح نہیں سنایا جا سکتا، تو ہے نجس، تو ہے ناپاک، تو ہے پلید، تو ہے مشرک۔ اللہ کا کلام پاک ہے، جب تک تو پاک نہیں ہوتا اللہ کا پاک کلام سنایا نہیں جا سکتا۔ اچھا تو بہن پھر آج عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ میں قرآن سننا چاہتا ہوں۔ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جس نے اس کے اندر استقامت پیدا کر دی، جرأت اور بہادری پیدا کر دی۔ عمر پاک ہونا پڑے گا۔ عمر نے کہا پاک ہونے کے لیے تیار ہوں۔ بہن نے نہلایا، دہلایا، نئے کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی، بنایا، سنوارا۔ اور میرے بھائیوں ذرا تصور سے سوچو، عالم تصور میں سوچو کہ بہن نے کتنے ارمانوں کے ساتھ، کتنی دعاؤں کے ساتھ اپنے بھیا کو پاک کیا ہوگا اور تیار کیا ہوگا۔ بھائی کو صاف کر کے، پاک کر کے، نئے کپڑے پہنا کے، خوشبو لگا کے، دوسرے کمرے میں جا کے بہن سجدے میں گر گئی، مولا کریم کے آگے دوپٹہ پھیلا دیا، مولا عمر کا جسم میں نے پاک کر دیا، اس کا دل تو پاک کر دے۔ اے مولا جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا، عمر کا جسم میں نے پاک کر دیا، عمر کی روح تو پاک کر دے۔ قرآن کھولا بہن نے، پڑھنا شروع کیا نا بہن نے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہاں سے جو شروع کیا قرآن پڑھتے جا رہے، بہن پڑھتی جا رہی ہے، عمر روتے جا رہے ہیں، بہن پڑھتی جا رہی ہے، عمر روتے جا رہے ہیں۔ رکت طاری ہو گئی، ہچکیاں بند گئی، اور ایک مقام ایسا آیا عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ بہن بس کر دے، اس سے آگے پڑھے گی تو عمر کا دل پھٹ جائے گا۔ تمہیں دانی کے سوز قرعت تو دیگر کو کرد تقدیر عمر را۔ ایک وہ بہن کہ جس نے بھائی کو خدا کا قرآن سنایا، اس کی تقدیر بدل دی۔ جو بہن اپنے بھائی کو گانا سنائے، جو بیٹی باپ کو گانا سنائے، وہاں تقدیر کیا بدلے گی۔ پھر رسول عربی کے کارٹون نہیں چھپیں گے تو اور کیا ہوگا۔ بہن میرے دل نے گواہی دے دی، میرے دل نے شہادت دے دی، واقعی جو کچھ تو نے پڑھا ہے یہ اللہ کا سچا کلام ہے۔ بس اب جلدی سے مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ بہنوئی اور بہن یہ چلے، عمر کے ہاتھ میں تلوار، اور جب یہ چلے غلغلہ مچ گیا صحابہ میں۔ عمر آ رہا ہے، ننگی تلوار لے کے آ رہا ہے، کنڈی لگا دی، دروازہ بند کر دیا، صحابہ چھپ کے بیٹھ گئے۔ واہ عمر تیری عظمت، میں نے پہلے بھی عرض کیا، پھر دہراتا ہوں، یہ تیری عظمت ہے کہ پہلے مسلمان چھپتے تھے، جب تو ایمان لے آیا تو کافر تجھ سے چھپتے تھے۔ غلغلہ مچ گیا، شور مچ گیا، عمر آ رہا ہے، ننگی تلوار لے کے آ رہا ہے، برے ارادے سے آ رہا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آقا عمر آ رہا ہے، ارادہ بڑا خطرناک ہے، فرمایا دروازے کھول دو۔ نبوت اس کو کہتے ہیں،
رسالت اس کو کہتے ہیں۔ میرے صحابہ دروازے کھول دو، آقا وہ تو تلوار لے کے آ رہا ہے، ننگی تلوار لے کے آ رہا ہے اور اعلان کرتا ہوا آ رہا ہے۔ شنید پڑ گئی تھی، فرمایا میرے صحابہ دروازے کھول دو، آج اللہ نے عمر کے دل کے دروازے کھول دیے۔ دروازے پہ آئے عمر، ذرا چشم تصور سے دیکھو اس منظر کو، کیا منظر ہوگا۔ دروازے پہ آئے، دہلیز پہ کھڑے ہوئے ہیں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ عمر کس ارادے سے آیا؟ ایک روایت میں یہ آیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑا۔ اولم تنتا، عمر بس نہیں کرے گا، انتہا کر دی تو نے، اولم تنتا، اور بس نہیں کرے گا۔ عمر کے جسم پر ایک کپ کپی سی ہو گئی تاری، وہیں سر جھک گیا، آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری۔ ادب سے عرض کی آقا حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو، خدا اور رسول پاک پر ایمان لانے کو۔ یہ کہنا تھا کہ ہر طرف صدائے مرحبا گونجی، فضا میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدا گونجی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جھنجھوڑا پکڑ کے گریبان، عمر بس نہیں کرے گا؟ آقا آج تو بس ہو گئی۔ عمر جھکے اور تلوار نیچے رکھ کے میرے محبوب کے قدموں پہ جھک گئے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ لیا نا؟ کہتے ہیں پھر صحابہ جو 39 مسلمان اور 40واں نمبر عمر کا وہ جو اس دن نعرہ لگا، پوری مکے کی وادی گونج اٹھی۔ محبوب کتنے خوش ہوں گے، کتنے خوش ہوں گے۔ اور جس کو جھولی پھیلا کے مانگا کہ اللہ عمر ابن خطاب دے دے یا عمر ابن ہشام دے دے، جس دن مکے سے مدینہ پہنچے میرے محبوب، طلع البدر علینا وجب الشکر علینا، وہ بڑیاں انصار کی جو ترانے پڑھ رہی تھی اور جو استقبال ہوا، تاریخ انسانیت میں اتنا بڑا استقبال کسی کا نہیں ہوا۔ بڑا پرمسرت دن تھا، اس دن بھی میرے محبوب خوش تھے۔ جس دن بدر فتح ہوا اس دن بھی میرے محبوب خوش تھے، اور جس دن مکہ فتح ہوا اس دن بھی میرے محبوب خوش تھے۔ آج میرا محبوب فاتح بن کر، اور فاتح بھی کیسا؟ جہاں سے روتے ہوئے نکلے، جہاں راہوں میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، سر اقدس میں خاک پھینکی جاتی تھی، بچیوں کو طلاقیں دلوائی جاتی تھی، ظلم و ستم ہوتا تھا، آج اس شہر کے اندر میرا محبوب فاتح بن کے آیا، اور وہ بڑے بڑے سردار ظلم کرنے والے گردنیں جھکا کے کھڑے ہیں، لیکن ایک میرا محبوب ہے۔ تاریخ انسانیت میں ایسا فاتح پیدا نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عجز و انکساری کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کچاوے سے لگتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ اقدس اٹھاتے نہیں تھے۔ مکہ فتح ہوا، میرے محبوب نے سر نہیں اٹھایا۔ بدر فتح ہوا، میرے محبوب نے سر نہیں اٹھایا۔ حنین فتح ہوا، میرے محبوب نے سر نہیں اٹھایا۔ میرا محبوب مدینے میں آیا، خوشی سے سر نہیں اٹھایا، اور جس دن عمر نے کلمہ پڑھا اس دن میرے محبوب نے سر اٹھایا۔ آج خوشی کا عالم تھا، آج میرے محبوب کا سر خوشی سے سر بلند ہو گیا۔ عمر بیٹھ گئے، بلال لبیک یا رسول اللہ، بلال ذرا آذان دے دے، اور دیکھنا آذان ذرا آہستہ دینا، دار ارقم سے باہر نہ جائے۔ آذان ہو گئی،
صفیں بند گئی، تکبیر ہونے لگی تو عمر کھڑے، آقا کیا ہونے لگا؟ عمر نماز ہونے لگی۔ نہیں آقا نہیں، آج نماز یہاں نہیں ہوگی۔ تو عمر کہاں ہوگی؟ فرمایا بیت اللہ میں ہوگی۔ یہاں پر ایک جملہ کہا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا عمر تو ہی تو روکتا تھا۔ مجھے اس جملے نے بڑا متاثر کیا، عمر تو ہی تو روکتا تھا۔ فرمایا آقا روکتا تھا، آج دیکھتا ہوں آپ کو کون روکتا ہے۔ آج نماز ہوگی بیت اللہ میں ہوگی، آذان ہوگی بیت اللہ میں ہوگی۔ آقا نکلیے، عمر وقت نہیں آیا، ظلم بہت ہے، بربریت بہت ہے، انتہا ہے۔ فرمایا آقا فکر نہ کریں، یہ ہو نہیں سکتا۔ خطاب کا بیٹا ایمان لے آئے، خطاب کا بیٹا کلمہ پڑھ لے، خطاب کا بیٹا آپ کی غلامی کا توق پہن لے، اور خطاب کا بیٹا آج ایمان لے آئے اور نماز چھپ کر پڑھے، یہ عمر کی فطرت میں شامل نہیں۔ آقا آج نماز ہوگی تو بیت اللہ میں ہوگی۔ چلو بھی نکلو بھائی، صحابہ کو کہا نکلو، اب یہ جلوس چل رہا ہے دار ارقم سے بیت اللہ کی طرف۔ مسلمانوں، نبی سے عشق رکھنے والوں، صحابہ سے عشق رکھنے والوں اور عمر فاروق سے عشق رکھنے والوں، ذرا عالم تصورات میں، عالم تخیلات میں اس جلوس کو دیکھو۔ آؤ، یہ موقع ہے، اب میں تمہیں مقام عمر سمجھاتا ہوں کہ فاروق اعظم کا مقام کیا ہے۔ نمازیں چھپ کر، اذانیں چھپ کر، دعوت و تبلیغ کا کام چھپ کر، قرآن کی تلاوت چھپ کر، عمر نے کلمہ پڑھا تو آج جلوس جا رہا ہے بیت اللہ میں نماز پڑھنے کے لیے۔ اب یہ 39 اور 40 افراد کا قافلہ چلتا ہے دار ارقم سے بیت اللہ کی طرف۔ میں نے پڑھا کہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ جو انتظار کر رہے تھے، جو انتظار کر رہے تھے کہ ابھی سر آ رہا ہے، جو انتظار کر رہے تھے کہ ابھی چراغ نبوت گل ہونے کی خبر آتی ہے، ان کو خبر آئی کہ عمر مسلمان ہو گیا۔ یہ تاریخی حقیقت بیان کرنے لگا ہوں، کوئی افسانہ کہانی نہیں، کہ مکہ کے سردار سکتے میں آ گئے، ہوش و حواس گم ہو گئے۔ کیا ہو گیا؟ اور یہ عمر تو گیا تھا سر لینے کے لیے، سر دے آیا۔ گھائل کرنے گیا تھا، خود گھائل ہو گیا۔ میٹنگ شروع ہوئی، جب ہوش و حواس قائم ہوئے تو سب نے میٹنگ کی کہ عمر مسلمان ہو گیا، اور دوسری خبر یہ آئی ہے کہ وہ آ رہا ہے بیت اللہ میں نماز پڑھنے کے لیے۔ اب میرے بھائیوں، ذرا عشق کو بیدار رکھنا، اپنے عشق کو بیدار رکھنا ذرا۔ مکے کے سرداروں نے کہا کہ عمر مسلمان ہو گیا اور عمر آ رہا ہے بیت اللہ میں نماز پڑھنے کے لیے۔ سوچو اس کو کس طرح روکیں، کیونکہ اگر عمر کے ہوتے ہوئے نماز ہو گئی پھر بیت اللہ کی نمازوں کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ ذرا بلند آواز سے کہیں، اور بلند آواز سے کہیں۔ ابھی مسئلہ آپ کو سمجھ نہیں آیا، میں آگے چل کے سمجھاتا ہوں اور عاشقانہ انداز میں سمجھاتا ہوں۔ یہ کس نے کہا؟ مکہ کے سرداروں نے کہا، ابو جہل نے کہا، عتبہ، شیبہ، ولید، مغیرہ، سب نے کہا کہ اگر آج نماز ہو گئی پھر بیت اللہ کی نمازوں کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی۔ اس کو روکو، کوئی منصوبہ بناؤ، بتاؤ کوئی ترکیب اس کو روکنے کی۔ اور وہ آئے روکنے کے لیے۔
جب بیت اللہ کے قریب یہ جلوس پہنچا تو آئے روکنے کے لیے، عمر نے وہی ننگی تلوار جس سے گھائل کرنے آئے تھے وہ اٹھائی، فضا میں گھمائی اور کہا مکے کے سرداروں خبردار آنے کی کوشش کی۔ مکے کے سرداروں، پہلے مجھ کو محمد مصطفیٰ کا دین سمجھ میں نہیں آیا، کلمہ سمجھ میں نہیں آیا، قرآن سمجھ میں نہیں آیا، آج قرآن بھی سمجھ میں آ گیا، صاحب قرآن بھی سمجھ میں آ گیا، میں نے پڑھ لیا ہے کلمہ، میں نے پڑھ لیا ہے، میں نے پہن لیا ہے محمد مصطفیٰ کی غلامی کا توق، میں نماز پڑھوں گا بیت اللہ میں، میں ہوں خطاب کا بیٹا، اگر تم نے روکنے کی کوشش کی میں تمہاری نسلیں ختم کر دوں گا۔ یہ جملے ہیں تاریخ کے، یہ تاریخی جملے ہیں، اور آپ مجھے روکنے کی کوشش کی میں تمہاری نسلیں ختم کر دوں گا۔ پھر بیت اللہ میں جو نماز پڑھی گئی میرے بھائیوں، 1500 سال گزر گیا، نمازیں نہیں رکی، اور میں آپ کو دعوت دے رہا تھا، وہ تو میں بات چھوڑ گیا، ذرا عالم تخیلات میں، عالم تصورات میں اس جلوس کو دیکھو جو دار ارقم سے بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے، پھر مقام سمجھ میں آئے گا عمر کا۔ وہ 40 افراد کا قافلہ ننگی تلوار اٹھائے، عمر آگے ہے، ابو بکر پیچھے ہے، نہیں سمجھ آئی، عمر آگے ہے، افضل البشر بعد انبیاء پیچھے ہے، اب تو سبحان اللہ کہہ دیں، اب سمجھ میں آیا مقام، عمر آگے ہے جو افضل البشر بعد انبیاء، نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے زیادہ افضل وہ ابو بکر، وہ پیچھے ہے، عمر آگے ہے، عثمان پیچھے ہے، عمر آگے ہے، علی پیچھے ہے، عمر آگے ہے، طلحہ پیچھے ہے، عمر آگے ہے، زبیر پیچھے ہے، عمر آگے ہے، بلال پیچھے ہے، عمر آگے ہے، صہیب رومی پیچھے ہے، عمر آگے ہے، سلمان فارس پیچھے ہے، عمر آگے ہے، اصحاب صفہ پیچھے ہے، عمر آگے ہے، آج تو نبیوں کا امام بھی پیچھے ہے۔ یہ ہے فاروق اعظم کا مقام کہ آج تو فاروق اعظم بھی آگے اور نبیوں کا امام پیچھے ہے۔ اور پھر عمر نے میرے بھائیوں جو بات کہی کہ اگر روکنے کی کوشش کی میں تمہاری نسلیں ختم کر دوں گا، اور پھر ایک بات اور کہی، فرمایا کہ جس میں ہمت ہے آئے عمر کو روکے، آج میں نماز پڑھوں گا اور نماز بیت اللہ میں پڑھوں گا، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے، بچوں کو یتیم کرنا ہے، وہ روکے عمر کو، عمر آج بیت اللہ میں نماز پڑھے گا۔ پیغام آیا فاروق اعظم کو کہ دریائے نیل بہتا نہیں جب تک نوجوان حسین خوبصورت لڑکی کو ذبح کر کے اس کا خون اس میں نہ ڈالا جائے۔ نیل کے پانیوں سے مخاطب ہونے والا، ہواؤں سے مخاطب ہونے والا، قیس و کسریٰ کو پاؤں تلے رون دینے والا، بزدل حکمرانوں، نبی کی توہین پر بھی تمہارا ضمیر نہیں جاگا۔ مزہ تو یہ تھا کہ آج ڈنمارک سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا پاکستان حکومت اعلان کر دی۔ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے؟ میں کہتا ہوں یہ احتجاج بھی کم از کم ناروے، ڈنمارک اور آپ کی طرف سے سرکاری طور پر احتجاج نہ کرنے کا نقصان پتہ ہے آپ کو کیا ہوا ہے؟ اٹلی کہ کسی فرم نے یہ اعلان کیا کہ ڈنمارک کے اخبارات میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے جو کارٹون چھاپے گئے ہیں وہ شرٹوں پر اور قمیضوں پر چھاپ کر دنیا میں تقسیم کیے جائیں گے۔ کیوں جرأت ہوئی ان کو؟
اس لیے ہوئی کہ حکومتی سطح پر سرکاری طور پر کوئی احتجاج نہیں کیا گیا. ان کے حوصلے بڑھ کے اب یہاں تک وہ پہنچ گئے ہیں. ان کو مزہ آتا ہے ہمارے نبی کی توہین کر کے. لیکن خاکے بنانے والوں یاد رکھو قدرت تمہارے خاکے بنا چکی ہے. تمہارا انجام بھی عبرتناک ہوگا. فاروق اعظم نے دریائے نیل کے نام خط لکھا. دریائے نیل کے کان ہیں اور دریائے نیل سنتا ہے. فاروق اعظم خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں دریائے نیل کو سنا جا کر میرا خط. عمر نے لکھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو خدا کے حکم سے بہتا ہے نہ تجھے کوئی چلنے سے روک سکتا ہے نہ تجھے کوئی بند کر سکتا ہے، اور اگر تو کسی کے حکم سے چلتا ہے، ذرا جملہ سنیے، اگر تو کسی کے حکم سے چلتا ہے تو فاروق اعظم تجھے حکم دیتا ہے کہ اللہ کے نام پر جاری ہو جا. ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. کہتے ہیں کہ عمر فاروق کا جب خط دریائے نیل کو سنایا گیا، اتنی تیزی سے پانی آیا کہ کناروں سے باہر نکل آیا. دریائے نیل کی تاریخ میں کبھی پانی باہر نہیں آیا تھا، لیکن جب فاروق اعظم کا خط سنایا گیا وہ پہلا موقع تھا کہ دریائے نیل کا پانی کناروں سے باہر نکل آیا. اور وہ پانی آج تک جاری ہے، پانی نہیں رکا. میرا عشق کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ اگر دریائے نیل کا جاری کردہ پانی دنیا کی کوئی طاقت بند نہیں کر سکی تو عمر کی جاری کردہ نمازوں کو کون بند کرے گا؟ وہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، قیامت تک پڑھی جا رہی ہیں. اور ایک مسئلہ اور بھی بیان کر دوں، رحمت اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی، سچے رسول، سچے ہادی، کتاب سچی، دین سچا، ماننے والے سچے. لیکن مظلومیت کا عالم یہ تھا کہ نماز بھی چھپ کر ہوتی تھی، تلاوت بھی چھپ کر ہوتی تھی، دعوت بھی چھپ کر ہوتی تھی. لیکن جس دن عمر نے کلمہ پڑھا اس دن بیت اللہ کے اندر آذان بھی ہوئی، تکبیر بھی ہوئی، نماز بھی ہوئی، تلاوت بھی ہوئی. میرے بھائیو ذرا سوچو کہ ان جاری آذانوں کا، تکبیروں کا، نمازوں کا، قرآن کی تلاوتوں کا ثواب کس کو مل رہا ہے؟ وہ صدقہ جاریہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے حضرت فاروق اعظم کا. اللہ نے زندگی رکھی تو یہیں سے آئندہ بیان شروع کروں گا.